اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے، مطلب بلکہ تھرڈ لیکچر ہے وہ جیکوبین ان کیرولائن پروز میں۔ تو آج ہم اسٹڈی کرتے ہیں رابرٹ بورٹن اینڈ سر تھامس براؤنی۔ تو رابرٹ برٹن جو ہے وہ 1577 میں پیدا ہوا، 1640 میں اس کا ڈیتھ ہوا۔ اس کے وہ چند ورک ہے جس کی وجہ سے وہ جانا جاتے ہیں، از نون فار ہز دا اینٹومی آف میلنکلی، جو اس کی کتاب کا نام ہے، وچ از اے بک آف اٹس اون ٹائپ ان انگلش لینگویج، یعنی یہ ایک یونیک طرح کے بک ہے، نہ کہ کسی اور بک کی طرح ہے، جس طرح کے اکثر جو ہے بعض کتابوں کا سٹائل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، موضوع ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن یہ بالکل یونیک ہے۔ ان اٹ ہی ہیز اینالائز ہیومن میلنکلی، ادھر وہ جو ہے اس نے ہیومن غم کے بارے میں اور اداسی کے بارے میں وہ اینالائزیشن کی ہے۔ اینالائز کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا آپ ہر اینگل سے وہ مشاہدہ کرنا اور دیکھنا، ڈسکرائب اور ساتھ ساتھ ڈسکرائب اٹس افیکٹ، اور جو غم وغیرہ ہوتے ہیں، مایوسی وغیرہ ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کا جو اثر ہوتے ہیں اس کو بھی ڈسکرائب کی ہے۔ اینڈ پرسکرائبڈ، پرسکرائب کا مطلب اور ساتھ میں اس میں وہ بتانا اٹس کور، کہ اس کا علاج کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے غموں کے بارے میں بات کی ہے اور اس کو اینالائز کی ہے، ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ بٹ مور دین دیٹ دا بک ڈیل ود آل دا ایلز، لیکن اس سے بڑھ کے یہ کتاب ان سارے برائیوں سے ڈیل کرتا ہے، مطلب ان سارے برائیوں کے بارے میں ہے۔ دیٹ فلیش از ہیئر ٹو، فلیش از ہیئر ٹو ہمارے پاس ایک پروورب ہے، آپ کہہ سکتے ہو، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ایڈیم ہے، جو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ آر باڈی پوزیس، جو کہ انسانوں میں ہوتے ہیں۔ دیٹ فلیشز یعنی ان سارے برائیوں کے بارے میں ہے جو انسان میں وہ سارے برائی موجود ہے۔ ان دا آتھر ڈراز ہز مٹیریل فرام رائٹرز، اور وہ جو مٹیریل اکٹھے کرتے ہیں وہ مختلف رائٹر سے، اینشنٹ ایز ویل ایز ماڈرن، وہ قدیم اور جدید دونوں رائٹر کو اسٹڈی کر کے یا اس کو انالائز کر کے اس سے وہ مٹیریل اکٹھے کرتے ہیں۔ اٹ از ریٹن ان اسٹریٹ فارورڈ سمپل اینڈ ویگورس اسٹائل، ویگورس مین انرجیٹک اسٹائل، مطلب یہ ہے جو زندہ اسٹائل میں اس نے لکھا ہے۔ تو یہ اسٹریٹ فارورڈ، سیدھا سادہ، اینڈ سمپل اینڈ ویگورس اسٹائل میں لکھی گئی ہیں، وچ ایٹ ٹائمز از مارکڈ ود ریدم اینڈ بیوٹی، جو کہ اسی ٹائم پہ اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ جو ریدم تھا اور خوبصورتی تھا اس کی وجہ سے اپنے وقت میں بہت زیادہ اوپر تھا، اور آج بھی اسی وجہ سے وہ جانا جاتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس کے سر تھامس براؤنی، یہ 1605 میں پیدا ہوئے، 1682 میں اس کا ڈیتھ ہوا، بلانگ ٹو انٹائرلی ڈفرنٹ کیٹیگری، وہ ایک الگ مزاج کا مالک تھا۔ وتھ ہم the manner of writing is more important than the substance، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ کس سٹائل میں آپ لکھتے ہیں یہ بہت زیادہ لازمی ہے، نہ کہ آپ کچھ کیا لکھتے ہو، مطلب جو آپ لکھتے ہو اس سے زیادہ لازمی ہے یہ ہے کہ آپ لکھتے کیسے ہو۔ he is therefore the first deliberate stylist in English language، آپ کو MCQs ہو سکتا ہے who are the first stylish in English language، so that was Sir Thomas Browne، اس لیے اس کو انگلش کا فرسٹ اسٹائلش کہا جاتا ہے۔ اینڈ فرانور آف چارلس لیم اینڈ اسٹیونسن، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مطلب ان کے کاموں میں ہمارے پاس فارن ایور کا مطلب یہ ہے جس طرح وہ اس کا ایک ایگزامپل ہے چارلس لیم کا اینڈ اسٹیونسن کا۔ بینگ اے فزیشین، being a musician with a flair for writing، مطلب یہ ہے کہ ایک موسیقار کے ناطے رائٹنگ میں he wrote Religo Medici in which he set down his belief and thought، اس نے کتاب لکھی جس کا نام ہے Religo and Medic، جس میں اس نے اپنا بلیفز اور تھاٹ بیان کی ہے، and the religion of the medical man، اور ساتھ ساتھ اس نے وہ میڈیکل مین کے ریلیجن، اس کے عقیدے کے بارے میں بتایا۔ ریلیجن مین میڈیکل مین کا مطلب یہ ہے جو زیادہ تر آبزرویشن اور اس کے اوپر وہ یقین کرتے، تو وہ نہ کہ وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کا بہت کچھ اس بات پہ ماننا ہے جس کو
وہ ہم ابزرو کر سکیں اور اس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. ان دس بک وچ از ریٹن از ان امیوزنگ پرسنل اسٹائل. یہ ایک بہت زیادہ امیوزنگ اینڈ پرسنل اسٹائل میں لکھی گئی ہے. دا کنفلکٹ بٹوین دا آتھرز انٹلیکٹ اینڈ ہز ریلیجیس بلیف. اور ادھر ایک کنفلکٹ آتا ہے کہ آتھرز کس چیز کے بارے میں بلیو کرتا ہے, وہ عقل کیا کہتا ہے اور عقیدہ کیا کہتا ہے. گیو اٹس اے پرٹیکولر شان, تو یہ ایک خاص انداز سے. ایوری سینٹینس ہیز دا اسٹیمپ آف براؤنز انڈیویجویلٹی. ہر سینٹینس میں اس کے انڈیویجویلٹی جس طرح وہ ظاہر کی جاتی ہے. ہز ادر امپورٹنٹ پروز ورکس آر ٹوپیا, اس کے ان دا آن آف برولیر ان وچ میڈیٹیٹنگ آن ٹائم. یہ کاموں میں جو وقت کے اوپر بہت زیادہ فکر کرتا ہے, غور کرتا ہے. ان انٹیکویٹی براؤنیز ریچز ٹو, اور براؤنیز کا جو پرانا پن ہے, انٹیکویٹیز کا مطلب اس میں جو انشینٹ مطلب بینگ انشینٹ, براؤن از ریچڈ ٹو دا ہائٹس آف ریٹوریکل اسپلینڈر. تو وہ بھی بڑی مطلب یہ ہے کہ اونچے انداز والا ہے. ہی از اے گریٹر ایز این آرٹسٹ دین اے تھنکر. مطلب یہ ہے کہ ایک مفکر وہ نہیں ہے لیکن یہ ایک آرٹسٹ بہت زیادہ ہے. ان ہز پروز میں ہز پروز از ہائیلی کمپلیکس ان اسٹرکچر. مطلب یہ ہے اس کا جو پروز ورک ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے اسٹرکچر لحاظ سے. ان آلموسٹ پوئٹک ان ریچنس آف لینگویج, اور ساتھ ساتھ اس کے وہ اندر جو ہے پوئٹک, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں جو لینگویج یوز کی ہے وہ بھی کمال کی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ہمارے پاس ہو گیا. اور مزید دو رائٹرز آگے چند مائنر رائٹر ہیں, اس کا بھی میں وہ لیکچر اپلوڈ کروں گا. آپ میرے ساتھ رہے, ٹھیک ہے. تو تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.